یہ بہت خوشی ہے، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حکیم عبدالحکیم صاحب کو بھی، بڑا وہ ہمارا سرمایہ تھے، بہت بڑا سرمایہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر کرے۔ ماشاء اللہ، جی مہربانی، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ خیر، بہت مہربانی، ماشاء اللہ۔ جی اب 52 منٹس ہو گئے ہیں، اب میرا خیال ہے حکیم صدیق شیخ صاحب کا ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصلے لیتے ہیں۔ جی ضرور رحمان صاحب فارسی کے ان کے دادا جی نے داد صاحب ساری کلیات صابن فارسی کے ورڈ کی۔ ریکارڈنگ آ گئی آئی اور یہ بھی میرے اسکرین ریکارڈنگ ہے، چلو وہ تھوڑے کوئی 3-4 بجے آئے گی۔ جناب سعید علی صاحب بکری کی زیر صدارت شروع کی جاتی ہے، اور مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے حکیم راؤ صاحب، سفارت خان صاحب، آپ سب میرے ملک میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے بدریہ کاروبار تھوڑا سا آج اپنی اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ سو عرض یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی تصوری کوئی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ ہماری منزل ہے، اور اس منزل سے ادھر ہٹیں گے تو کتنی راستے کی خرابی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں شمال میں گرمی ایسی ہے، شمال میں پہاڑ ہوگا، میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے، اور پھر یہ ارینج کرو نا۔ بڑھیا ہے۔ کتنی ساری کوشش خالد صاحب دنیا خرید انہوں نے واپس ہیں، انہوں نے بدے گھر کھایا بازی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں کو بندے اتنے لے لے اتنے بٹھا ہے ایک دم سارے کو بڑی دوبارہ ایڈ کرنا سارے میں۔ میٹنگ کا ٹائم زیادہ کرا کرو، 1.5-2 گھنٹے دلا دیا کرو۔ انسان میٹنگ کا ٹائم جنہیں نا نارمل اور فری ورژن دینا ہے اونلی 40 منٹ یا 2 گھنٹے
اور نہیں تو 40 منٹ پورا کلاس ہی کرنا ہے. میں آج میٹنگ کو لگی نہیں تھی بلائیے 3 گھنٹے. 1.5 گھنٹے لائی سی ہاں تو پھر اینڈ کیوں ہوئی تھی؟ فری ٹائم 40 منٹ جائے کمپلیٹ ختم ہو گیا. یار 2 گھنٹے لائی سی ختم نہیں ہوئی. جا فری دینا ہے نا میٹنگ میں 40 منٹ بھی دینا ہے. ارے 19 کیوں شیئر ہو گیا. بندے آ بھی گئے کتنے آئے؟ 5 منٹ. 8 آ جائیں گے. خیر یار نہیں ہوگیا آ رہے نا. شہر ہو جائے یا دریا ہو جائے یا سمندر ہو. وہ آ رہے ہیں ساتھ ہی جا رہے ہیں. بڑی اہم چیز ہے. ایسی میٹنگ کی میں کیا تھا چلے گا میٹنگ میں میرا اسپیکر کو میں کہوں گا عالم کے ساتھ فون کرا نا. جی پیارے بھائی میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہو گیا تھا. دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا ہے. ساتھی جوائن کر رہے ہیں تو ساتھی جوائن کر لیں پھر حکیم صاحب کا خطاب آپ کو سناتے ہیں. یہ جو بعد میں پھر جوائن کریں گے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ایک اور میں نے آپ کو سے ریکویسٹ کرنی ہے. یہ بہت ہی اہم خطاب لیکچر ہے. آپ اس کو اسکرین شاٹ بھی کریں. اس کا میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا. اس کو سیو کر لینا. لیکن سب سے ضروری بات ہے اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں اور نوٹس لے لیں. کاپی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو اور دیکھیں کہ کیا اس کا کس کنسیپٹ کو حکیم صاحب کلیئر کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے. الفاظ کے پیچھے نہیں جانا, کنسیپٹ کے پیچھے جانا ہے. کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو الفاظ آپ کے پاس ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو لاکھوں الفاظ بیکار ہیں. آواز آئی ہے میری؟ آپ نے الفاظ کے پیچھے نہیں جانا. آپ نے حکیم صاحب کا کنسیپٹ دیکھنا ہے. کنسیپٹ دیکھنا ہے کہ حکیم صاحب کس کنسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں. اگر آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ نوٹس لیتے جائیں. یہ میں نے اس طرح کاغذ رکھا ہوا ہے تو آپ بھی کاغذ اور پینسل ہاتھ میں رکھیں. اوپر دیکھیں کس کنسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں. الفاظ نہیں دیکھنے. اگر آپ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا تو لاکھوں الفاظ ہیں آپ کے پاس, ہزاروں الفاظ ہیں. آپ اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو لاکھوں الفاظ بھی بیکار ہیں. لہٰذا کنسیپٹ دیکھیں کہ صاحب کیا کنسیپٹ بیان کر رہے ہیں. جی کتنے ساتھی ہو گئے؟ 12. جی چلا دیں یہ بھی ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں. آبادی کے یہ امراض زیادہ ہوں یہ روح میں یہ ہو عجب نہیں ہونے سکتی. اس موضوع پر روشنی کرنی. سوال یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی تصوری کوئی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے, یہ ہماری منزل ہے اور اس منزل سے ادھر. جی ابھی کس نقطے کو حکیم صاحب بیان کر رہے ہیں؟ ابھی جو نقطہ بیان کر رہے ہیں, جو کنسیپٹ بیان کر رہے ہیں, حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ہمارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے, کوئی لٹمس پیپر ہونا چاہیے کہ نارمل چیز کیا ہے, اب نارمل کیا ہے. ایک منزل ہو, ہمیں پتا ہو یہ ہم نہیں کر جانا ہے, کتنی منزل ابھی ہماری دور ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی معیار ہو کہ نارمل چیز کیا ہے, اب نارمل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کون سا کوڑا نارمل ہے, کون سا نارمل نہیں ہے. تو نارمل کا پتہ ہوگا تو اب نارمل کا پتہ چلے گا نا. الاشیاء یعرف بازدادہ, چیزیں اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہیں. یعنی اصل کا پتہ ہوگا تو پھر نقل کا پتہ پہچان ہوگی نا. جس کو اصل کی بھی نہیں پہچان
तो नस्ल की पहचान क्या होगी। तो ये बयान कर रहे हैं, इसको ज़रा सुनें। देंगे तो कितनी रास्ते की खराबी है। जैसे कि हम कहते हैं शुमार में गर्मी ऐसी है, शुमार में पहाड़ होगा तो फिर हालात यूँ है, शुमार में पहाड़ के बजाय नहर हो जाए या दरिया हो जाए या समुंदर हो तो उस आबादी के ये अमराज प्यादा होंगे। जनूब में ये हो और मगरब और मशरक किसी तरह मुख्तलिफ सिमतों के हमने मिजाज मुकर्रर किए। इसी तरह कारोबार के बारे में भी कोई मुतदिल मिजाज जिसको कसौटी हम बनाएं, उसके बाद ही कोई बात ऐसी हो सकती है कि हम कहेंगे ये उस कसौटी के इतना दूर है इसलिए आपने ये कह दिया है, वरना तो कोई मेयार नहीं होगा। सो मुतदिल इंसान का जो कारोबार है वो मोतिया रंग का होता है, जर्दी माइल सफेद, हल्की सी उसमें जर्दी हो। यदि आप अब्दजा में कहते हैं कि हुद्दी आसाबी या गर्म तर मिजाज जो है ये मुतदिल तरीन मिजाज है, लेकिन गर्मी और तरी इसका इतदाल बरकरार रखना वो हालात में से एक है। रतूबत भी बहुत जल्दी किसी शय को कबूल करती है और हरारत भी उसमें भी बहुत जल्दी तापमान और इंतशार फैलाव पैदा हो जाता है, इंतशार पैदा उसका मिजाज भी बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। अब तक कि दुनिया में जितनी वबाएं आती हैं, जितनी गैर सामानियाँ होती हैं, वो सबसे पहले हवा के जरिए ही आती हैं। और हवा का मिजाज क्या है? अच्छा देखो हमारे वो पागल अतिपा जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हुए हैं और बड़े बड़े महत्व हैं, उनको पूछो तो हवा का मिजाज सब कुछ के सारे ध्यान करते हैं। एक दफे एक साहब आए, मेरे घर में बच्चे नहीं थे, गए हुए थे, वो रात मेरे पास ठहर गए। कोई 17-18 जितने के लिए कॉलेज हैं उन सब ने उन्होंने फर्स्ट स्टैंड किया और वाकई समझदार हैं। एमए अब तो शायद उन्होंने और भी एमए कर ली। डाक आई हुई थी तो उसका खतों का जवाब देते देते मैं उनसे खत सुनता था और अर्ज करता था बिल्कुल उसका जवाब। एक खत का जवाब उसने लिखा तो मुझे कहने लगा कि मैं हार्बर नहीं मेरे पास जितना जखीरा अल्फाज था कि इस बच्चे की कौम की सरमाया की जागबंद आई जाए, इशार करने के बजाय इसको यकीन दिलाया जाए कि तुम कुछ कर। मैंने उसे एक बात कही कि जब मैं तेरी उम्र में था तो मैं बिल्कुल चाहे मतलब था, तू बहुत कुछ जानता है, तू बहुत कुछ जानता है। मैं तेरी उम्र में था तो मुझे कुछ पता नहीं, जब तू मेरी उम्र को पहुंचेगा इंशाअल्लाह तो तू बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत बड़ी अदावत शख्सियत होगा रिपतनहार। और मैंने उसे ये भी कहा, आया था वो तरबियत लेने, मैंने पूछा तो कहने लगे मैं 11 बजे आया करूँगा और 1:30 बजे 2 बजे चला जाया करूँगा। मैंने कहा गोया कि आप तो सो के तरबियत लेने आएंगे जब यहाँ कोई भी नहीं होगा। पेशेंट मेरे पास तो आती है सुबह सुबह और तूने प्रैक्टिकल करना है और थ्योरेटिकल करना है। 11 बजे तक तो मैं अक्सर बेचकर देखकर आराम हो जाता हूँ, तो तू फिर आके बैठा रहेगा घूमने में डाल के मैं नहीं। अब यही हो सकता है या तो तू कुछ लेने आ या कोई देने आ। मुल्क लड़ाई नहीं, एतराज बड़ा एतराज आना है तो मैं जाहिर हूँ। वो लेने इसलिए कि तू इतने सवाल मुश्किल याद करके आप किताब पढ़
کہ تو سمجھے میں نے ان کو ضد کرنا ہے کہ جواب نہ دے سکی. یا تیرے علم میں کوئی بات ہے تو وہ مجھے آ کے بتا کے دیجیے, میں نے بات نہیں. تو اگر بول لڑائی ہوگی تو اس سے کچھ نہیں ہونا. کیا میں نے اسے پوچھا تو مزاج جب آتا گیا فرمانے لگی انتہائی سربتی. میں نے کہا لڑکی ہے, کھڑکی سکیلتی ہے, کب آ کے گلے ملتے ہیں بڑھیوں میں.